لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، ہر ایک کی رہنمائی کی، سارے تصرفات، سارے اختیارات، سارے معاملات، سارے تدبیریں، سارے حکمتیں اسی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بڑی اور عظیم نعمت اسلام عطا کیا، ہمیں بے دینی اور گمراہی سے محفوظ فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے مربی و معلم، رہنما، مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور جس کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ معزز حاضرین، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ابراہیم بن ادہم، جن کی کنیت ابو اسحاق ہے، ان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس سے بات مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔ ابراہیم بن ادہم
جو ابو اسحاق کے نام سے مشہور ہیں، ایک مرتبہ یہ بازار کا رخ کیے، اور جب یہ بازار میں پہنچے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے سوال کیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں، لیکن ایک عرصے دراز سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری یہ دعائیں، ہمارا یہ پکار اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت ابو اسحاق نے کہا کہ لوگوں، یہ بصرہ کا واقعہ ہے۔ اہل بصرہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے اہل بصرہ، 10 ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہو اور اللہ رب العالمین تمہاری پکار کو نہیں سن رہا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تمہیں ہے، وَلَمْ تُعَدُّ حَقَّهُ، لیکن تم اس اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتے۔ معزز حاضرین، یہاں پر ہم اس موقع پر اپنے آپ کا جائزہ لیں اور غور کر کے دیکھیں۔ الحمدللہ یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا احسان ہے کہ ہم نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کرنے والے ہیں، نہ کسی اور کی عبادت کی طرف ہمارا دل مائل ہوتا ہے، بلکہ ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو ہم نے اچھے طریقے سے پہچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور ہم اس بات کو یقین سے کہہ سکتے ہیں ہماری لیے عبادت والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اللہ کے لیے خاص کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم وہ حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبادت ہم اللہ رب العالمین کی کرتے ہیں، جیسی عبادتیں کرنے کا حق ہے ویسے ہم عبادتیں نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم سے بہت زیادہ تساہل ہوتا ہے، بہت زیادہ غفلت اور کاہلی ہم سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ حقیقت میں دیکھیے، اس کی 1-2 مثالیں یہ ہیں کہ شریعت کی ہر چھوٹی بڑی چیز ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، لیکن ہم اس میں کوتاہی برتتے ہیں۔ نمازوں کا معاملہ لے لیں، نماز جمعہ کو ہم نے اپنے اوپر فرض سمجھ لیا ہے، نماز جمعہ کے لیے ہم پابندی سے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر بہت ہی کم مختصر سے مصلی رہ جاتے ہیں، بقیہ سارے لوگ۔ اور جب ہمارے ان بھائیوں سے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہے، ہمارے کاروبار مختلف مقامات پر ہیں، اس وجہ سے ہم مسجد کو حاضر نہیں ہو سکتے۔ نماز فجر میں تو سب اپنے محلے میں اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں، نماز فجر میں بھی ہم حاضر نہیں ہو سکتے، جبکہ ہم اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اس کی عظمت سے واقف ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو جاننے کے بعد اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور بعض لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کے اندر اخلاص نہیں پایا جاتا ہے، ریاکاری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ عبادت تو اللہ کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں یا اللہ رب العالمین کے خوف سے یا اللہ سے ثواب کی امید میں نہیں،
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی محبت میں، لوگوں سے اپنے مفاد کے خاطر جو عبادتیں کی جاتی ہیں، یہ عبادتیں بھی دل کو مردہ کر دینے والی ہیں، اور اس کے بعد بندہ دعا کرے تو بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلا مسئلہ ابو اسحاق نے اہل بصرہ کو بتایا کہ تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم لوگ حق ادا نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات انہوں نے کہا قرأتم کتاب اللہ، تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، قرآن کریم کو تم لوگ پڑھتے ہو، لیکن اس کے بعد وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، اس قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یہ دوسری وجہ ہے جس سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں اور تمہاری دعا اللہ رب العالمین قبول نہیں کر رہا ہے۔ معزز حاضرین، الحمدللہ ہم میں کے اکثر اور بیشتر لوگ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارا عمل قرآن مجید کے موافق ہے؟ یہ دیکھ لیں۔ اگر ہمارا عمل قرآن مجید کے موافق نہیں ہے تو یقین جان لیجئے ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ اور آج یہ بات بالکل واضح ہے، قرآن کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے تو تم اس کو لے لو، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ۔ قرآن کریم نے ہم کو یہ بتایا ہے، قرآن کریم نے بتایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کریم نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یقیناً وہ بندہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ تمہارا تو تم ان کے ساتھ ہوں گے اور یہ تمہارے بہت بہترین رفیق ہے۔ کیا ہم نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو جانا ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کی ان آیتوں کے مطابق عمل کیا ہے؟ غور کر لے، یہ آیتیں ہم نے کئی مرتبہ پڑھی ہوگی لیکن ہمارا عمل اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی کی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے باوجود ہم نبی کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ بات بالکل واضح ہے اور ہمارے اندر یہ کوتاہی موجود ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ابو اسحاق نے اہل بصرہ کے ساتھ سامنے بات کہی تھی، لیکن آج غور کر کے دیکھیں یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ آج جو ہماری حالات ہیں، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو کیفیت ہماری ہے، جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ہمارے معاشرے کا جو ماحول ہے، ہمارے شہر اور ہمارے ملک کا جو ماحول ہے، یہ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم ذرا ذرا سی تکلیف پر قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں احادیث کے مطابق، اس کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم تو پڑھا ہے لیکن قرآن کریم کے مطابق ہم نے عمل نہیں کیا۔ اور آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد تیسری بات جو ابو اسحاق نے فرمائی ہے ادیت محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس بات کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی سنت کے خلاف ورزی کرے ہم اس کو برداشت بھی نہیں کرتے اور فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے غور کر کے دیکھ لیں کتنی سنتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اور ہم بآسانی اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کا کیا نقصان ہے؟ اس سے ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔
ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یقینی معنوں میں آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے بعد کتنی سنتوں کو میں نے نظر انداز کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مونچھ کٹواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں اپنی داڑھی کو منڈوایا، مونچھوں کو چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنگ لباس نہ پہنو، باریک لباس نہ پہنو۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی میں تنگ لباس بھی پہنا اور باریک لباس بھی پہن کر بتایا۔ پھر دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے سے منع کیا، ہم نے مخالفت میں اس سنت کی کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر بتایا۔ پھر دعویٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے منع کیا ہے اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ آج ہم نے مخالفت رسول میں عورتوں کی مشابہت اختیار کر لی ہے، بال عورتوں کی طرح چھوڑنے لگے ہیں، کانوں میں بالیاں ڈالنے لگے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہننے لگے ہیں اور گلوں کے اندر زنجیریں پہننے لگے ہیں۔ جو چیز عورتوں کے لیے ہے آج وہ مرد کر رہے ہیں، اور جیسا لباس عورتوں کو پہننا تھا ویسا لباس مرد پہن رہے ہیں، یہ سنت رسول کی مخالفت میں۔ اور پھر عورتیں جن کو تعلیم دی گئی تھی آج وہ مردانہ لباس پہنتی ہیں، مردانہ وہ گفتگو کرتی ہیں، مردوں کے وضع خطا وہ اپنا بنا لیتی ہیں۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں ہو رہا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں، اگر آپ جائزہ لے کے دیکھیں اپنے گھروں کا، کتنی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جہاں پر ہم نے سنتوں کا کھلے طور پر مخالفت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ دعویٰ کریں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ پھر آئیے ایک اور بات، جو چوتھی بات ہے، ابو اسحاق نے کہا ادیتم عداوت الشیطان ووافقتموہ، تم نے شیطان کو اپنا دشمن ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن تم ٹھہرے ہوئے شیطان کے ساتھ ہیں۔ سارے معاملات میں دیکھیے شیطان کی عداوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیطان ہمارا دوست ہے، سب کہتے ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ٹھہرے ہوئے کس کے ساتھ ہیں؟ شیطان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سارے معاملات میں شیطان کی موافقت ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، سنت رسول کے مطابق عقیقہ کرنا ہے، اچھا نام رکھنا ہے، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ شیطان نے عقیقے سے ہمیں روک دیا، پھر اس کے بعد چھٹی کے نام پر ایک دعوت ہوتی ہے، چھلے کے نام پر ایک دعوت ہوتی ہے، بسم اللہ خوانی کی ایک دعوت ہوتی ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح ایک سال اگر گزر جائے تو اس کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اس کی میلاد منائی جاتی ہے۔ نہ جانے کون کون سی رسم ہمارے پاس آ گئی ہے۔ کیا شریعت کا اس سے کوئی تعلق ہے؟ شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیطان نے ہمیں ورغلایا، شیطان نے ہمیں ابھارا اور ہم نے شیطان کی موافقت میں شیطان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ بچے کے بال نہیں کٹائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ نہیں، بڑی منتوں کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو فلاں بابا کی درگاہ پر لے جائیں گے اور وہاں پر اس کے بال کٹوائیں گے۔ اللہ کے نام پر جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ وہ غیر اللہ کے نام پر کر رہے ہیں۔ اور جب یہ بیمار ہو جائے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات دے کر اللہ سے مدد طلب کرنے کے بجائے ہمارے بچے کی جان بچ گئی، اس لیے ہم نے نظر مان لی ہے فلاں بابا کے درگاہ پر جا کر ہم بکرا ذبح کریں گے۔ شیطان نے آپ کو شرک کی دعوت دی، کفر کی دعوت دی، بدعتوں کی دعوت دی، ساری دعوتوں کو ہم نے قبول کر لیا، اور اسلام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری برائی آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد
ابو اسحاق نے کہا قلتم نحب الجنہ ولم تعملوا لہا، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم کو جنت چاہیے، ہم جنت چاہتے ہیں، لیکن جنت میں جانے والے اعمال تم لوگ نہیں کرتے ہو، مخالفت میں، اسلام کی مخالفت میں اپنی زندگی گزارتے ہو، سارے اعمال ہمارے اسلام کے خلاف رہتے ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ جنت کوئی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جو سجا کر آپ کے حوالے کر دی جائے۔ اس کے لیے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے اور بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ان نعمتوں کے شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بعد بندہ رب کی اس جنت کو حاصل کر سکے گا۔ عزیزان محترم، رب کی جنت اگر چاہتے ہو، سب سے پہلی چیز لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، اس بات کو جاننا، اس کے تقاضوں کو پورے کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ یاد رکھیے، اگر کسی نے کلمہ توحید کو جان لیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، انشاءاللہ اس کی دنیا بھی کامیاب رہے گی، قبر میں بھی وہ کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ یہی کلمہ توحید کی بنیاد پر، یہی عقیدہ توحید کی بنیاد پر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی رضا ایسے لوگوں کو حاصل ہوگی، اور جن کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی وہی بندے جنت کو حاصل کرنے والے بنیں گے۔ سارے اعمال سے اپنے آپ کو، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ہر نیکی کو، ہر خیر کو، ہر بھلائی کو اپنانا ہوگا۔ اگر اس کو نہیں اپنائیں گے تو پھر جنت سے محبت یا جنت میں جانے کا دعویٰ کرنا یہ بیکار اور عبث ہوگا۔ جنت میں جانے والے جو اعمال قرآن کریم نے بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان اعمال پر چلنے کی پوری کوشش کرنا ہے، تبھی جا کر اللہ رب العالمین وہ جنت عطا کرے گا اور جہنم سے بچائے گا۔ ہم صرف جنتی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور یاد رکھیے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ نہیں ہے فلاں کے دامن کو پکڑ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کے ہاتھ پکڑیں گے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں کی سفارش سے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں پر اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اپنا عذر پیش کریں، آپ کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ وہاں پر آپ کس کا دامن کیسے پکڑیں گے؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین جن کو سفارش کا حق دے گا اور جن کے بارے میں دے گا انہی کے تعلق سے وہاں پر سفارش کی جائے گی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس کی چاہے اس کی شفاعت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا کہ فلاں کے بارے میں آپ سفارش کر سکتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ معزز حاضرین، اگر واقعی جنت کو چاہتے ہیں تو اس میں جانے والے اعمال کو بھی اپنانا ہوگا۔ اگر ہم صرف جنت سے محبت کریں گے، جنت میں جانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن جنت میں جانے والے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیں گے، تو پھر یاد رکھیے اس سے ہمارے دل مردہ ہو جائیں گے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بتائی گئی ہے، قلتم نخاف النار وَرَهَنْتُمْ أَنفُسُكُمْ بِهَا، کہ تم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہو لیکن اپنے جانوں کو جہنم میں رہن رکھ دیا ہے، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر نہیں کی۔ آج دیکھیے کیا جہنم میں لے جانے والے اعمال ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ ہمارے اندر جھوٹ ہے، ہمارے اندر چوری ہے، ہمارے اندر غیبت ہے، ہمارے اندر وعدہ خلافی ہے، ہمارے اندر حرام خوری ہے، غرض یہ زناکاری، شراب نوشی، جوا بازی، یہ سارے امور مسلمان انجام دیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچانے والی ہیں۔ گویا ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے ڈرانے والے تو بتا دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے ڈرتے ہیں، لیکن اپنی جانوں کو جہنم کے اندر رہن رکھا ہے، اس کو چھڑانے کی کوئی فکر نہیں ہے، عمل صالحہ کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے عزیزان محترم، وقت ختم ہو رہا ہے۔ قلتم ان الموت حق
وَلَمْ تَسْتَعِدُّ لَهُ، تم جانتے ہو اور تم یہ بات کہتے ہو کہ موت بالکل حق ہے، لیکن تم نے اس کی تیاری کی کوشش نہیں کی ہے۔ موت کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے۔ آئے دن ہمارے سامنے یہ سارے حالات موجود ہیں، ہم تذکرے کرتے ہیں، کئی جنازے ہمارے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا تھا، اچانک اس کا انتقال ہو گیا، وہ فلاں دن مسجد کو آیا تھا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، فلاں نے بیان کیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، فلاں کھانا کھا رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، فلاں سفر کر رہا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کوئی گھر میں بیٹھے مر رہا ہے۔ ہر طریقے سے ہم جان رہے ہیں کہ کیسی اچانک موت آ رہی ہے، اور یہ بات ہمیں بالکل یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت بالکل حق ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرے گا، کسی کو اس سے اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ تمہاری موت اس حالت میں ہے کہ تم حالت ایمان میں ہو۔ کتنی برائیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کتنی غلط کاموں میں ہم مبتلا ہیں۔ کیا ہم اپنی موت کی فکر کی ہے؟ اور اس موت کے وقت اعمال قبیحہ سے بچنے کی ہم نے کوشش کی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہی چیز ہے جو دل کو مردہ کرنے والی ہے، اور یہی چیز ہے دعا قبول ہونے سے روکنے والی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد ابو اسحاق نے اہل بصرہ سے کہا اشتغلتم بعیوب اخوانکم ونبذتم عیوبکم، کہ تم لوگ اپنے بھائیوں کے عیبوں کو تلاش کرنے میں مشغول ہو اور اپنے عیبوں کو تم بھول جاتے ہو، اپنے عیبوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ہو۔ سامنے والے کے اندر یہ برائی ہے، یہ خرابی، ایسے خرابیوں کی تلاش میں تم لگے ہوئے ہو، اور اپنے اندر کیوں جو عیب موجود ہے ان عیبوں کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ آج ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہمارے اطوار، ہمارا لین دین، ہماری وعدے خلافی، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن سامنے والے پر پوری نظر رکھتے ہیں اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اس کی غلطی کو ہر طرف پھیلاتے پھرتے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یقینی معنوں میں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ پہلے بات یہ مشہور تھی کہ عورتوں کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے آج مرد حضرات ان عورتوں سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو فیس بک، یوٹیوب اور واٹس ایپ اٹھا لیجئے اور دیکھیے مرد حضرات کے کتنے کامنٹس رہتے ہیں۔ کوئی ایک خبر آتی ہے، اس خبر کو پھیلانے میں ہم کتنا تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اندر کے عیب ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو مردہ کرنے والی ہے اور ہماری دعا کو قبول ہونے سے روکنے والی ہے۔ آئیے عزیزان محترم، اس کے بعد ایک اور بات بیان کی گئی ہے، اکلتم نعمت ربکم ولم تشکروها، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہو لیکن تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، ہماری جو زندگی یہاں تک پہنچی ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نعمتوں میں پہنچی ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور زندگی کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ ذرا سنجیدگی سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں پر غور کرو کہ اللہ رب العالمین کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں کہ آج ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے لیے کھانے اور پینے کے لیے کتنی سہولتیں مہیا کر دی ہیں۔ سابقہ میں لوگ کھانے اور پینے کے لیے ترس جایا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد آخری بات میں آپ کو بیان کرتے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دفنتم موتاکم ولم تعتبروا بہم، کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہو اور تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر انسان کے اندر یہ احساس ہو جائے آج یہ شخص مر گیا ہے، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، میں نے اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا اور اس کے جنازے میں شریک رہا، اس کی تدفین میں شریک رہا، کل میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ آج یہ جو بے بسی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کل میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ اور پھر جان لیجئے قبر میں دفنانے کے فوراً بعد
فرشتے آ کر سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں. کیا تیاری ہم نے اس سے کی ہے؟ اتنے مردوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے, کئی مردوں کی ہم نے نماز جنازہ پڑھی ہے, اس سے کیا ہم نے عبرت حاصل کی ہے؟ یاد رکھیے یہ 10ویں چیز تھی. اہل بصرہ کے سامنے ابو اسحاق ابراہیم بن ادہم نے یہی بات کہی کہ اے اہل بصرہ کے لوگوں, 10 چیزوں سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں, اسی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے. یہ صرف اہل بصرہ کے لیے خاص نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کے لیے ہے. اور ہم جب اپنا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں, یہ ساری خرابیاں جو آج سے کئی 100 سال پہلے ذکر کی گئی تھی, آج وہ ساری خرابیاں ہمارے اپنے اندر بھی موجود ہیں. آئیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر جو خرابی پائی جا رہی ہے, جو برائی پائی جا رہی ہے, سنت رسول کے مطابق جو ہماری زندگی چل رہی ہے, اے اللہ ان تمام برائیوں سے, خرابیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما, ہمارے دلوں کو کالا ہونے سے محفوظ فرما, دلوں کے اندر نور عطا فرما, ہر چھوٹی بڑی برائی سے محفوظ فرما, ہر چھوٹی بڑی اچھائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہم پر رحم فرما. اے اللہ اپنا کرم ہم پر نازل فرما. اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما, برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا میں رکھ. اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.